باب نمبر 28 باب ما جاء في الترجيع في الأذان. دوہری آزان کا بیان. حدیث نمبر 191. حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الأذان بالترجيع. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اپنے سامنے بٹھایا اور آزان کا ایک ایک کلمہ انہیں سکھایا. راوی ابراہیم کہتے ہیں جیسا کہ ہماری آزان ہے. راوی بشر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے دوبارہ سکھاؤ تو انہوں نے دوہری آزان بیان کی. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ابو محذورہ کی آزان کے بارے میں حدیث صحیح ہے، یہ ان سے متعدد اسناد سے مروی ہے. وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. اہل مکہ کا اسی پر عمل ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. تخریج سنن نبی داود کتاب الصلاۃ باب کیف الاذان حدیث نمبر 500. سنن نسائی حدیث نمبر 633. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 385. صحیح حدیث نمبر 192. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزان کے 19 کلمے اور اقامت کے 17 کلمے سکھائے، یعنی دوہری آزان کے لیے دوہری اقامت. مترجم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو محذورة اسمه سمرة ابن معير وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو محذورہ کا نام سمرہ بن معیر ہے. بعض اہل علم کا اسی اذان پر عمل ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اقامت اکہری کہتے تھے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب صفت الاذان حدیث نمبر 379. سنن نبی داود حدیث نمبر 503. سنن نسائی حدیث نمبر 630. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 708. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409. سنن دارمی حدیث نمبر 1199. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 377. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1680. فائدہ دوہری اذان کا مفہوم یہ ہے کہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کو پہلے دو بار آہستہ کہا جائے اور پھر ان دو کلموں کو 2 بار بلند آواز سے کہا جائے. دوہری اذان کے ثبوت میں بہت سی صحیح احادیث مروی ہیں اور اس کی نفی میں کوئی ایک حدیث منقول نہیں اور اس پر متواتر عمل بھی چلا آ رہا ہے. البتہ کچھ حضرات دوہری اذان کے قائل نہیں ہیں، وہ اس بارے میں بہت سی تعویلیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک تعویل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو یہ آزان بطور تعلیم سکھائی تھی تو انہوں نے اسے ترجیح سمجھ لیا. یہ مرغی نانی نے ہدایہ میں تعویل بیان کی ہے، لیکن یہ تعویل انتہائی فضول ہے اس لیے کہ یہ آزان ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی تھی، لہٰذا جو کیفیت وہ جانتے تھے بعد والے نہیں جان سکتے. علامہ تقی عثمانی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ توجیہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے فہم سے بدگمانی پر مبنی ہے جو مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ ابو داود کی روایت میں ثم ارجع فمد من صوتک اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ بلند آواز سے یہ کلمات کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. درس ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455. دوسری تعویل یہ ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت مختلف فی ہے. بعض روایات میں ترجیح کا ذکر ہے اور بعض میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 458 کی روایت ہے. اولا مصنف عبد الرزاق کی روایت ضعیف ہے. اس کے راوی عثمان بن صائب کو ابن قطان نے غیر معروف کہا ہے. اس سے صرف ابن جریج نے روایت بیان کی ہے. تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 117. ثانیاً مصنف کی اس روایت میں تخلیط ہے. اولاً تو یہ تخلیط سند میں ہی تھی. مصنف کے محقق اعظمی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں اصل میں یہ سند عن ابی الشیخ مولا ام ابی محذورہ و عبد الملک ام ابی محذورہ تھی
اور یہ نساخ کی تخلیطات میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے بیہقی سے اس کی تصحیح کی ہے۔ بیہقی میں یہ روایت محمد بن رافع عن عبد الرزاق کے واسطہ سے ہے۔ اسی طرح ابو داود میں حسن بن علی عن عبد الرزاق کے طریق سے اس روایت کی مثل ہے۔ اسی طرح دارقطنی میں ابو الازہر عن عبد الرزاق کے طریق سے ہے۔ تعلیق بر مصنف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457۔ گویا کہ اعظمی صاحب نے اس روایت کی سند میں تخلیط کا ہونا تسلیم کیا ہے۔ ثانیاً ہم کہتے ہیں کہ اعظمی صاحب نے جن محولہ کتب سے اس روایت کی سند کی تصحیح کی ہے ان میں یہ روایت ترجیح کے ساتھ ہے، بغیر ترجیح کے نہیں۔ بیہقی میں یہی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394، دارقطنی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 اور ابو داود مع عون المعبود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں ان الفاظ کے ساتھ شہادتین کے بعد ثم مرجع کے الفاظ ہیں۔ معلوم ہوا کہ مصنف کی اس روایت میں جسے نساخ سے تخلیط ہوئی ہے اسی طرح متن میں بھی ہوئی ہے۔ علامہ بن نوری کو بھی تخلیط ہو گئی ہے کہ وہ دارقطنی کی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں ترجیح کا حکم نہیں ہے۔ معارف السنن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181۔ حالانکہ اس میں واضح طور پر ترجیح کا حکم ہے، اس قسم کی کئی اور تعویلیں ہیں جو نہایت غیر مناسب ہیں، جن کی وجہ سے ایک صحیح حدیث کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تعارف راوی حدیث۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، قلیل الروایت ہیں، سن 59 ہجری میں فوت ہوئے۔